اتنا تعلق ہے جس سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا انسان کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے ہمارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، اے میرے بندو، میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ میری اور آپ کی جو اللہ سے ہے کیا ضرورت؟ ہمیں علاج کی ضرورت، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت، ہمیں ضروریات کی ضرورت، ہمیں گھر کی ضرورت، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت، ہمیں صحت کی ضرورت، تو میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندو یہ ساری کی ساری میرے دربار میں موجود ہے، یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ تم بیمار ہوتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ شفا دے دے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب اللہ ہی کرے گا۔ یہ ساری کائنات کے اندر غذائی اجناس کون اگاتا ہے؟ کون ہمیں کھلاتا ہے؟ کون ہمیں پلاتا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا پانی الگ کر کے چھوڑا، نمکین اور کھارا پانی الگ کیا، کون کرنے والا ہے اللہ کے سوا؟ کس کی طاقت ہے؟ ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو، ساری دنیا کا طباء اور ڈاکٹر مل جائیں، اگر اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے سیل کو، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے روشنی نہیں لا سکتے، زبان بول نہیں سکتی، ساری دنیا کا طباء اور ڈاکٹر بولنے کی طاقت نہیں دے سکتے۔ غرض ہماری ساری ضروریات ہمارے اللہ سے وابستہ ہیں، ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہماری دن اور رات کی زندگی سے لے کر غرض چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے جتنا تم ایک ڈاکٹر سے تعلق بناتے ہو، ایک انجینئر سے بناتے ہو گھر بنانے کے لیے، ایک زمیندار سے بناتے ہو، دکاندار سے بناتے ہو، میرا اور آپ کا اللہ کہتا ہے اتنا تعلق تو کم سے کم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارا اتنا تعلق بھی اللہ کے ساتھ نہیں رہا، اور بحثی کا یہ عالم ہے کہ اس کی صدا بلند ہوتی ہے مسجدوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بھی نہ کان اٹھتے ہیں، نہ دل اٹھتا ہے، نہ قدم اٹھتے ہیں، اور کوئی شادی میں مگن دوسری میں ڈوبا ہوا، وہ سمجھتا ہے یہی میرا سب کچھ ہے، کوئی جنازے اور ماتم میں لگا ہوا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کو سجدہ بھی دینا ہے۔ ارے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، کہ میرا اور آپ کا اللہ عبادت کا بھوکا نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے جو نیک عمل کر کے لاتا ہے، مجھے ہدیہ دیتا ہے اعمال کا، کون ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محترم ساتھیوں، اللہ اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے میرا اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندو، اگر نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، اگر روزہ رکھو گے تو یہ ملے گا، اگر حج کرو گے تو یہ ملے گا، اگر تم مجھے راضی کرو گے، تمہارے لیے بڑا مہمان خانہ رکھا ہوا ہے، میں نے تمہارے لیے بڑی جنتیں رکھی ہوئی ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کی چین میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے سکھ میں رہو گے، تم تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی زندگی میں محنت کر لو۔ دیکھو شیطان مجھ سے لڑ کے گیا، شیطان بغاوت کر کے گیا، شیطان چیلنج دے کے گیا، لأغوینہم اجمعین، تیرے ایک ایک بندے کو میں گمراہ کروں گا، وہ آج لگا ہوا ہے تمہیں گمراہ کرنے میں، مت اس کی چال میں آنا، مت اس کے نرغے میں آنا، مت اس کی طرف بغاوت کی طرف قدم اٹھانا، وہ باغی ہوا، وہ تباہ ہوا، تم سب کو غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ہمیں واضح ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کا بھی حل نکالتا ہے، اس کا بھی حل نکالتا ہے۔ قربان جائیں اے رب، تو نے کبھی بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑا، اور مرتے دم تک تو ساتھ نبھا رہا ہے کہ ہم توبہ کر جائیں، ہم لوٹ جائیں، ہم گناہ چھوڑ دیں، ہمیں اللہ یہ دے رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے بندے جب تیری زبان لڑکھڑانے لگے،
جب تیرے جسم میں سے طاقت نکل جائے اور بڑھاپے کی اس دہلیز پہ چلا جائے کہ تجھے سہارے کے بغیر کوئی اٹھا نہ سکے، جب تیری ساری اندر کی امیدیں، ساری عیاشیاں تیرے وجود سے نکل جائیں اور تو اپنی ہر خواہش پوری کر کے پھر بھی تو میری طرف ایک قدم اٹھائے گا، اے میرے بندے، میں تیرے پہلے قدم پہ تیرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پہلے قدم پر میں یہ گلہ نہیں کروں گا کہ کدھر تھے، کہاں تھے، کیوں لیٹ آئے ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا اللہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اور جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے بھی عشق کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے قدم قدم پر معافی رکھی ہے اور شیطان کی ساری محنتیں خاک میں مل جاتی ہیں اور اس کی ساری محنتیں ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں، جب آپ کے قدم کسی کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، جب آپ کسی کے آنسو پوچھتے ہیں، جب آپ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کے رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ کسی بیوہ مستحق یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب آپ کسی کے درد کو کم کرتے ہیں، اور جب آپ کو اللہ رحمتوں والے مہینے عطا کرتے ہیں، اس پر شیطان کی موت ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ نے قدم قدم پر اس امت کی معافی کے جو راستے ہموار کیے وہ اسی لیے کیے ہیں کہ میرے بندے آ جا، اے میری بندی آ جا، چھوڑ دے دنیا کی غلاستوں کو، چھوڑ دے شیطان کی فرما برداری کو، آ جا، میں اللہ تجھے کھلا رہا، میں پلا رہا، میں تجھے دے رہا، تو مجھے راضی کر لے، تو مجھے راضی کر لے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عمل پہ بہت کچھ دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پہ بہت کچھ دے رہا ہے۔ نماز کے لیے آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جیسے آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، جیسے آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں، جیسے آپ اپنے دیکھو نا اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑے صاف پہنتے ہیں، ٹوپی صاف پہنتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے جسم کو پاک کر کے آتے ہیں، آپ کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور آپ دنیا میں کسی بندے سے ملنے جاتے ہیں تو خوب تیار ہو کے جاتے ہیں، سج دج کے جاتے ہیں، پرفیوم لگا کے جاتے ہیں، کپڑے صاف پہن کے جاتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کا بادشاہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، اور نماز میرے اور اللہ کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے مل رہا ہوتا ہے، اور بلکہ قرب کی سب سے اعلیٰ شکل سجدے کی ہوتی ہے۔ ان الساجدہ یسجد بین قدمي الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، قرب کی انتہا ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو جسم کو اپنا پاک کر کے آ، تیرے اندر کی غلاستوں کو میں دھو دوں گا، تیرے پہلے قدم پہ تیرے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہ روح بھی پاک ہو گئی توبہ کے ساتھ، روح بھی پاک ہو گئی اللہ کی ملاقات کے لیے آنے کے ساتھ، جسم کو آپ نے خود پاک کر دیا ہے۔ اب پاک ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، یہ اللہ سارے گناہ معاف کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، راضی ہو رہا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو رہا ہے۔ آپ راستے سے پتھر اٹھاتے ہو، سائڈ پہ رکھتے ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندوں کا، میری بندیوں کا اس نے لحاظ رکھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اے فرشتوں لکھ دو اس کی زندگی کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمیں قریب رکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دور نہیں کرنا چاہتا، اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنتیں دینا چاہتا ہے، اللہ اپنی ملاقات کروانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں حضور کا دیدار دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا پڑوس دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جن سے راضی ہوتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے انہیں شعبان اور رمضان عطا کرتا ہے۔ ابھی ہم شعبان میں چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور اس پہ ملتا کیا ہے؟ ایک نفلی روزہ رکھنا، قربان جائیں میرا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک نفلی روزہ آپ رکھتے ہو، من صام یوما تطوعا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، اس کے بدلے میں اسے زمین آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے اس کو سونے سے بھر دیا جائے۔ اس مسجد کے اندر سونا اگر بھرا ہوا ہو
تو آپ پورے کے پورے علاقے خرید سکتے ہیں. تو پوری دنیا میں سونا بھرا ہوا اس کی کتنی مالیت ہوگی. اور ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا اور اس کے بدلے میں زمین آسمان کے درمیان خلا سونے سے بھر کے دے دیا جائے، لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی روزے دار کے ثواب کو پورا ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ نفلی روزے پر اللہ دے رہا ہے، نفلی روزے پہ اللہ دے رہا ہے. تو فرض پہ کیا کچھ دے گا؟ اور فرض کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آپ نماز پڑھتے ہو جنت ہے، آپ حج کرتے ہو جنت ہے، گناہ کی معافی ہے. جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں بیچ سے ہٹ جاؤ، اس کی جزا میں اللہ خود دوں گا. پھر دوسری روایت میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا نہ دنیا بن سکتی ہے نہ جنت بن سکتی ہے، اس کی جزا میں خود اللہ بنوں گا اور میں ہی اپنے بندے کی جزا ہوں، میں اللہ سے مل جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہو. اور آخری گزارش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ صبح سیری کھا کے اٹھتے ہو، سیری کھاتے ہو، سیری کھا کے پھر سو جاتے ہو، نماز پڑھ کے سو جاتے ہو، پھر ظہر میں اٹھتے ہو، کوئی کاموں پہ چلا جاتا ہے. افطاری کے وقت جب آپ افطاری کے لیے بیٹھتے ہو، بھوک نے ستایا ہوتا ہے، پیاس نے ستایا ہوتا ہے، گرمیوں میں شربتیں ہوتی ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے. اس وقت جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہو اور افطاری کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے چہرے پہ کتنی زیادہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سارا دن آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوتا ہے. قربان جائیں میرے اللہ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میری بندی، لفلوح فم الصائم، اللہ کہتے ہیں اے میرے روزے دار بندے، اے میری روزے دار بندی، تیرے جو بھوک کی وجہ سے منہ میں اسمیل آ جاتی ہے، مجھے وہ بھی مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے، مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تو آخری بات کر رہا ہوں آپ سے اور اجازت چاہ رہا ہوں کہ روزہ افطار کرتے وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، اور کھا رہے ہوتے ہیں، خوشی سے پی رہے ہوتے ہیں کہ روزے کی جزا مل رہی ہوتی ہے اور اللہ بدلہ بھی دے رہا ہوتا ہے اور کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا اور آپ کا اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اے میری بندیو، تمہاری دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 30 سال، 70 سال، 40 سال، کتنے جیو گے؟ یہ دنیا کی زندگی بھی تم ایک روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو. کس سے؟ حرام سے. روزہ رکھ لو کس سے؟ ظلم سے، زیادتی سے اور سود سے اور نافرمانیوں سے بچا لو خود کو، روزہ رکھ لو. اور جب تمہاری افطاری کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو میں اپنے دیدار سے تمہیں افطاری کرواؤں گا. میں تمہیں موت کے وقت کھڑے کھڑے تمہیں جنت میں گھر دکھا کے تمہیں اس دنیا سے رخصت کروا کے لے کے جاؤں گا. تجھے دنیا والے کفن پہلے پہنائیں گے، پہلے جنت سے تمہارے لیے کفن اترے گا. دنیا والے تجھے بعد میں غسل دیں گے، پہلے فرشتے تجھے غسل دیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ چند صبح چند شامیں اللہ کی محبت میں گزار دو، اللہ کے نبی کی محبت میں گزار دو، اعمال میں گزار دو، اسے راضی کرنے میں گزار دو. خدا کی قسم ان قریب میری اور آپ کی موت کا وقت آنے والا ہے، ان قریب میرا اور آپ کے اللہ کا سامنا ہونے والا ہے. تو اس حال میں موت آئے کہ اللہ ہم سے خوش ہو اور راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.